پونا کو پونا جا رہا ہوں، ان کی سواری اور ہے، میری سواری اور ہے، میری سواری آٹو رکشہ ہے، مولانا کی سواری اسکارپیو ہے۔ یہ تو ہے کہ مولانا ہم سے تیز پہنچ جائیں گے، ہم بعد میں پہنچیں گے، مگر پہنچیں گے ایک ہی جگہ، پہنچیں گے ایک ہی جگہ، چاہے بعد میں پہنچے چاہے پہلے پہنچے۔ مولانا یہ کہا میں تو پورا آ گیا، 1 گھنٹے بعد سے، مگر میں بھی یہی کہوں گا میں بھی پورا آ گیا۔ میں تو ایرانی مثلا امام بارگاہ میں آ گیا، میں بھی ایرانی امام بارگاہ میں آ گیا۔ توجہ ہے، میں تو منچر والے راستے سے آیا، میں نے کہا سرکار میں نے بھی منچری والا راستہ، وہ فرق گھنٹوں کا پڑے گا، یہ تو ہے صرف گھنٹوں کا فرق پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک ہی منزل ہوگی، ایک ہی منزل ہوگی، لیکن اگر ایک ہی سفر شروع ہو ہمارا اور ان کا ایک جگہ سے، تو دونوں جنید سے ہی چلے، لیکن یہ چلے داہنے میں چلا بائیں، تو سفر شروع جہاں سے ہوا وہاں ہم دونوں ایک جگہ تھے، لیکن شروع کرتے ہی ہم دونوں میں دوری بڑھتی جائے گی، دوری بڑھتی جائے گی، جتنا یہ چلیں گے جتنا ہم چلیں گے دوری بڑھتی جائے گی۔ سفر دونوں کا تقرب الہی کا ہے، میرا بھی، مومن کا بھی، اور مومن کا بھی اور سرکار کا بھی ہے، تو سفر تقرب الہی کا، مگر منزلیں الگ بنی ہوئی ہے۔ ہم جتنا پست ہو صاحب معراج، وہ جتنا بلند ہو صاحب معراج، تو سفر دونوں کا شروع تو زمین پر ہوا، مگر شروع ہوتے ہی دوری بڑھتی چلی جائے گی۔ سرکار جا رہے ہیں بلندی پر، ہم آ رہے ہیں پستی میں، تو پستی اور بلندی دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور سرکار خطی مرتبت پہ خود ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو بے شک نبی کی معراج اپنی معراج ہے، ہماری معراج نبی کے صدقے میں ہے۔ نبی کی معراج اپنی معراج ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ براہ راست، میری معراج نبی کے صدقے میں ہے، توجہ ہے، نبی کے صدقے میں ہے، تو اصل مال کی ملکیت اور ہوتی ہے، صدقے کی ملکیت اور ہوتی ہے۔ اصل مال کی ملکیت اور ہوتی ہے اور صدقے کی ملکیت اور ہوتی ہے۔ نبی نے خود معراج پائی ہے، نبی نے معراج پائی ہے، اب وہ دلا رہے ہیں تو ہمیں معراج مل رہی ہے۔ تو پھر کوئی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آمنہ کا لال میرے جیسا؟ سلوات پڑھ لے بجن کے ارشاد ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ورتل القرآن ترتیلا۔ دیکھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ایسا نہیں کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کی اور کب ظالمین پہ پہنچ گیا خود ہی پتہ چلا۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، کیا اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لطف اٹھاؤ۔ اب ایسا بھی کیا کہ گھومنے بھی نکلے، معراج پہ بھی نکلے، پتہ ہی نہیں چلا کون کون سا راستہ کب گزر گیا۔ کوئی ایسا گھومنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ ہم ساحل سمندر گھومنا چاہتے ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھے اور سو جائے،
گاڑی ساحل سمندر سے گھوم کے پھر جنیر واپس چلے آئے اور کہ بھئی ہم تو گھوم کے آئے ساحل سمندر، بھئی کیا جی کا پتہ ہی نہیں، ہم تو سو رہے تھے، ہم تو سو رہے تھے۔ تو بھئی یہ گھومنا تو نہیں ہوا نا، گھومنا تو تب کہلائے گا جب یہ پوچھا جائے کہاں کہاں سے گئے، کیسی موجیں ہیں، کیسا سمندر ہے، کہاں سے گزرے، کیا کیا دیکھا۔ قرآن کہہ رہا ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، دیکھو کس کس منزلوں سے گزر رہے ہیں، کیا کیا باتیں ہو رہی۔ بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے۔ انشاءاللہ جتنی بھی گفتگو ہوگی کسی نئی آیت پہ نہیں کروں گا، چاہوں تو 3-4 نئی آیت پڑھ دوں جو آپ نے سنی بھی نہ ہو۔ میں ہمیشہ پرانی آیتوں پر ہی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو لطف زیادہ آئے، جو آیتیں یاد ہوں آپ کو خود بھی اس پر باتیں کی جائے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ وائس کو نہ جانے کیا پرخاش ہے، وہ یہیں سے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگے بھائی عجیب بات ہے، توجہ رکھیے گا، عجیب بات ہے، آپ نے 5 وقت نماز پڑھی؟ ہم نے کہا بے شک پڑھی۔ کہا ہر 5 وقت کی نماز میں کم سے کم 10 بار سورہ حمد پڑھی؟ ہم نے کہا بالکل پڑھا سورہ حمد۔ دن بھر کی 5 نماز، دن بھر کی 5 نمازوں میں رکعت 17 میں سے 10 میں تو سورہ حمد پڑھنا ہی پڑھنا، تو 10 بار آپ نے دن بھر میں کہا پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے۔ ہم نے کہا بے شک کہا میں نے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کہا آپ نے کہا بے شک میں نے کہا۔ کہنے لگا پھر یہ بتائیے کہ جس مسجد میں قبلہ رخ کھڑے ہو کے دن بھر میں 10 بار آپ نے کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اسی مسجد کی چٹائی میں پیر الجھا تو آپ نے کہا یا علی مدد۔ بیدار ہے نا بھائی؟ نہ مسجد بدلی، نہ چٹائی بدلی، نہ رخ بدلا، آپ کی لفظیں کیوں بدل گئی؟ مطلب اتنے ہلکی، اس پر آپ سننا چاہتے ہیں اتنا بڑا سبجیکٹ۔ نہ مسجد بدلی، نہ چٹائی بدلی، نہ رخ بدلا، لفظیں اتنی جلدی کیسے بدل گئی؟ دن بھر میں آپ نے 10 بار کہا ایاک نعبد، پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو بے شک اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب رہی بات ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی استعانت چاہتے ہیں، توجہ ہے نا، استعانت چاہتے ہیں۔ اب اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مدد کا، ہے نا، تو کیونکہ اردو کے پاس دوسری لفظیں نہیں ہیں، عربی کے بعد بہت سی لفظیں ہیں۔ استعانت، نستعین، پالنے والے ہم تیری استعانت چاہتے ہیں، ترجمہ لفظوں میں ہوتا ہے تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نے ابھی سورہ پڑھی اور کہا تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو جب پیر الجھا تو یہ کیوں نہیں کہا یا اللہ مدد؟ یہ لفظیں کیوں بدل دیا آپ نے؟ یا علی مدد کیوں کہا؟ کیونکہ نماز میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی نماز کے بعد کہیے نا۔ یہ کیا سے مطلب ہے کہ نماز میں آپ نے کہا اللہ سے ایاک نستعین اور نماز جیسے ہی مکمل ہوئی اسی چٹائی میں پیر الجھا اور فوراً کہہ دیا یا علی مدد؟ یہ بدل کیوں گئے آپ؟ ہم نے کہا آپ نہیں، ہم نہیں بدلے، آپ سمجھے نہیں، ہم بدلے نہیں ہیں۔ بات اسی سمجھے کو سن لے، ہم بدلے نہیں ہیں، آپ اصل میں سمجھے نہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
نستعین، بے شک ہم نے کہا پالنے والے ہم تیری ہی استعانت چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے، یقین سے کہا ہے، اور کل پھر رمضان میں آئیں گے پھر یہی کہیں گے، پھر چٹائی میں پیر اٹھے گا پھر یہ آدھی مدد آئیں گے. اس لیے کہ جو کہتے ہیں سمجھ کے کہتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں وہ سمجھ کے کہتے ہیں. ہم نے کیا کہا؟ ایاک نستعین. تو واعظ نے ہم پہ الزام یہ لگایا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اب اسے ٹیکنیکل لفظ ہے، اسے ذہن میں ایسے ہی رکھیے. غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے. حالانکہ ساری زندگی اور ساری زندگی کا ہر دن مدد ہی میں گزرتا ہے. اٹھتے ہیں تو بیوی سے چائے مانگتے ہیں، پہلی مدد نہیں. نماز میں کہہ رہے تھے پالنے والے سے تیری مدد چاہتے ہیں، اور مصلی سے کہا ذرا ایک کپ چائے دے دینا نماز. آنکھ کھلتے ہی مدد. اصل میں سمجھا ہی نہیں زمانہ بات پہنچا. ہم نے بے شک کہا ایاک نستعین، تیری ہی مدد چاہتے ہیں. فائز نے الزام لگا دیا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مت مانگیے. میں نے کہا اپنے لفظ پر ٹھہرے رہنا، یہ اس کا ٹیکنیکل ورڈ ہے، اصطلاحی لفظ ہے، لہذا اسے یاد رکھیے. غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا. میں نے کہا بے شک غیر اللہ سے میں مدد نہیں مانگوں گا. میں نے کہا یعنی مدد کا غیر اللہ سے کیوں مدد مانگی؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے لفظ غیر اللہ پہ ٹھہرے رہنا، اب قرآن ہی میں آگے بڑھو. قرآن ورڈ نہیں بدل رہا ہے، روٹ ورڈ ایک ہے، بنیادی لفظ ایک ہے، مادہ ایک ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، نہ کافر نہ منافق نہ یہودی نہ عیسائی، اے ایمان لانے والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ سے مدد مانگو. میں نے کہا یہ بتائیے صبر و صلاۃ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ صبر و صلاۃ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا ہے، وہاں نستعین ہے یہاں استعینوا ہے. مادہ روٹ ورڈ ایک ہے. قبلہ سے پوچھ لیجیے گا اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو. تو صبر و صلاۃ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں، اللہ نہیں ہے، ہے غیر اللہ، مگر یہ مدد کا وسیلہ ہے. ہم نے کہا ہم آئے جگہ پر ہم بھی وسیلے سے مدد مانگ رہے ہیں. نے کہا وسیلے سے مدد مانگنے کہہ رہے ہو نا، تو یہ جو مدد میں نے مدد مانگی ہے یہ عالی مدد، یہ وسیلہ ہے. یہ غیر اللہ وہی وسیلہ ہے جس کے ذریعہ اللہ کی مدد آتی ہے. سب سے ہو جائے نا، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد، تو یا علی مدد کے ذریعہ بھی اللہ کی مدد آتی ہے. یہ وسیلہ ہے اللہ سے مدد مانگنے کا. توجہ عزیزو، قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ نماز سے مدد مانگو. میں نے کہا نماز، بڑی نازک سی بات مجھ سے گزر رہا ہوں، نماز وسیلہ ہے مدد کا. نماز تو خود مدد کی محتاج ہے. آپ گھبرا کے سن رہے ہیں، جو کہوں گا اس کی دلیل دوں گا. نماز سے مدد مانگو، تو نماز تو خود مدد کی محتاج ہے. اب یہ دیکھو نماز کس سے مدد مانگ رہی ہے؟ جس سے نماز مدد مانگ رہی ہے اس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں. کہاں رہ گئے آپ؟
ہونی چاہیے. تو علمی اور فکری بات کے لیے ذاکر کے ساتھ مجمع کا بھی محنت کرنا ضروری ہے. جب ایم اے کا کلاس ہوگا تو اس میں تمام بچے کو زیادہ لگانا ہوتا ہے. جب 9th کا کلاس ہوتا ہے تو دماغ اتنا نہیں لگانا پڑتا. سبجیکٹ میں بھی ہوتا ہے. اگر مراٹھی پڑھ رہا ہے تو اتنا دماغ نہیں لگانا ہوگا, لیکن میتھ پڑھ رہا ہے تو بچہ بدل نہیں لگے گا. بچہ وہی ہے, کلاس وہی ہے, مضمون بدل جاتا ہے تو دماغ لگانا پڑتا ہے. تو جب مضمون ہے تو آپ کو دماغ بھی میرے ساتھ تھوڑا لگانا ہوگا. صرف قرآن سے ایک رکعت بھی مکمل نہیں ہوگی. جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے قرآن فوراً کہے گا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تم اکیلے نماز پڑھنے کا نکل رہے, کچھ رکوع کرنے والے ہیں ان سے رکوع سیکھو, کچھ سجدہ کرنے والے ہیں ان سے سجدہ سیکھو. جن سے نماز سیکھ رہی ہے ہم انہی سے مدد مانگتے ہیں. ہماری مدد انہی سے وابستہ ہے. اور عزیزو, نماز کوئی پڑھ رہا ہے کیسے پہچانا جاتا ہے؟ سڑک کے کنارے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے؟ نماز 3 پیکر سے پہچانی جاتی ہے. ایک نماز قیام سے پہچانی جاتی ہے, دوسرے رکوع سے پہچانی جاتی ہے, تیسرے سجدے سے پہچانی جاتی ہے. اگر کوئی گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھکا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے قبلہ رخ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. سجدے میں ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے. سیدھا کھڑا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, یہ بکری نہیں چرا رہا ہے, چاہے وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے نا. یا بس کا انتظار اس طرح نہیں ہوتا, بس کا انتظار نہیں کر رہا ہے, سمجھ جائے نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ 3 شیپ ہے, 3 پیکر ہے جس سے نماز ظاہر ہوتی ہے. اور ہر پیکر میں رسول و آل رسول سے اپنی معراج چاہیے. نماز مومن کے لیے معراج ہے, مگر نماز کو معراج ان سے ملتی ہے. نماز مومن کے لیے معراج ہے, مگر خود نماز کو معراج رسول و آل رسول سے ملی ہے. رسول و آل رسول سے ملی ہے. اسی منتخب آیت سے پہلے والی آیت نماز کے ایک پیکر کی معراج کا تذکرہ کر رہی ہے. نماز شروع ہوتی ہے قیام سے, قیام میں
ابھی پیکر مکمل ہوا ہے، اسے معراج چاہیے. یہ پیکر مکمل ہوا ہے، شکل بنی ہے، مگر اسے معراج چاہیے. میں جملہ پہچانیے گا. نبی نے آواز دی، اے نماز آ، میں تیرے قیام کو معراج عطا کر دوں، تیرے قیام کو معراج عطا کر دوں. نبی نے نماز کے قیام کو معراج عطا کرنی شروع کی، معراج عطا کرنی شروع کی تو اتنا قیام کیا کہ ساری دنیا سے عبادت مانگنے والا اللہ آواز دے رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب قیام کیجئے مگر کم کیجئے. جس نے یہ صدا دی ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. وہی پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے سورہ مزمل، قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب اب اتنا قیام نہ کیجیے، کم کر دیجیے، آدھا کر دیجیے، چاہیے تو آدھے سے بھی کم کر دیجیے، کیونکہ میں نے آپ کے قیام کو معراج دے دیا. قیام کو معراج مل گئی. نماز میں کہا میرے سرکار رکوع کو معراج کا دریانی پہ چلی جا. معراج رکوع کو دریانی پہ ملے گی. نماز علی کے رکوع کے معراج کے انتظار میں پیچھے کھڑی ہے. ادھر سائل نے آواز دی، کوئی ہے جو میری مدد کرے. قرآن نے آیت نازل کر دی، وآتوا الزکاۃ وہم راکعون، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. صلوات پڑھے. شہر شہر گلی گلی ادھر نبی ادھر علی قیام کو معراجی نبی نے بنا دیا. نہ نبی سے پہلے ایسا قیام ہے نہ نبی کے بعد. رکوع کو معراج مولا کائنات نے عطا کیا. نہ علی سے پہلے ایسا رکوع ہے نہ علی کے بعد. توجہ ہے. خیرات میں یہاں آپ کو تھوڑی دیر ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے. ہر مفسر یہی آیت لطف یہ ہے کہ یہی آیت آیہ ولایت کہلاتی ہے. کوئی دوسری آیت آیہ ولایت نہیں ہے، یہی آیت آیہ ولایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، مولا ہے، رسول اس کا تمہارا ولی ہے، مولا ہے، اور نمازوں کو قائم کرنے والا اور حالت رکوع میں زکات دینے والا. خدا قسم ذات مولائے کائنات بڑی عجیب ہو رہی ہے، بڑی عجیب ہو رہی ہے. اللہ نے اپنے اختیار کے اظہار کے لیے انہیں مظہر العجائب بنایا. ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ ایک دائرہ ہے، لفظ پہنچنی چاہیے،
ایک دائرہ ہے عصمتوں کا، ایک دائرہ ہے طہارتوں کا، ایک دائرہ ہے عصمتوں کا، ایک دائرہ ہے فضیلتوں کا، ایک دائرہ ہے کمال کا، ایک دائرہ ہے علو کا، کہ جس دائرے میں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، سب کے سب اس دائرے میں محمد ہے، سب کے سب اس دائرے میں محمد ہے، مگر سب کے تعارف کے لیے اللہ نے علی کو مظہر بنا صلوات پڑھے ذات مولائے کائنات اجتماع ضدین ہے۔ کیا بات ہے؟ ذات مولائے کائنات اجتماع ضدین ہے، یعنی دو اضداد، دو اپوزٹ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، مگر ذات مولا وہ عجیب و غریب ہے کہ یہاں اجتماع ضدین نظر آتا ہے۔ اب میں سب نے بچوں اور نوجوانوں تک پہنچاؤں کس طرح سے، دیکھیے ایک عجیب منزل ہے۔ کسی کا مزاج ہوتا ہے بڑے سخت لہجے میں بات کرنے والا ہے، تو اسے سلحوں کی جگہ نہیں بھیجا جاتا، بھیا یہ جائیں ان کو بھیجنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات ہی کرتے ہیں تو بڑے سخت لہجے ہیں، یہ گلے بھی ملوائیں گے تو اتنا کس کے ڈانٹ دیں گے کہ دونوں گھر چلے نہیں، ان کو بھیجنا ٹھیک ہے۔ کچھ انتہائی نرم لہجے کے ہوتے ہیں، تو جب کبھی ایسا معاملہ ہو جائے سختی کہنا بھائی ان کو تو بھیجنا ٹھیک ہے، تو کھیل بگاڑ دیں، یہ اتنا وہاں نرم ہو جائیں گے کہ سامنے والا سب بٹور کے لے جائے گا، کچھ لائی نہ سکے۔